یہ تبرکات مسیح وسلم کے بارے میں سوال ہے کہ مسیح وسلم کا اعلان ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے جی، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے خاندان مسیح وسلم کے پاس بالخصوص اور جماعت کے بعض افراد کے پاس بالعموم حضور کے تبرکات موجود ہیں. کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ جماعتی طور پر ان تبرکات کو سرٹیفائی کیا جائے جس میں تبرک کی نوعیت، سائز اور تاریخی اہمیت کو درج کیا جائے، اور اسی طرح ہماری نئی نسل اور نئے مسلمین جو اللہ کے فضل سے بڑی کثرت سے جماعت میں داخل ہو رہے ہیں ان کو تبرکات کے دیکھنے کا موقع بھی مل جائے، ان کو یکجائی طور پر اکٹھا کیا جائے اور اس طرح قیمتی خزانہ محفوظ رہ سکتا ہے. یہ تو ہم نے بہت دیر کے بعد تجویز پیش کی ہے. آج سے کوئی 15 سال پہلے یہ ہو چکا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کے زمانے میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اس میں میاں احمد بھی شامل تھے، غلام احمد صاحب اور لائبریرین وغیرہ. تبرکات کی کمیٹی ہے اور پھر جہاں تک تصدیق کا تعلق ہے غالباً انجمن کی طرف سے کوئی ایسا طریق مقرر تھا کہ تصدیق کی جائے. لیکن یہ جو ہے باقاعدہ اہتمام کر کے دکھانا، یہ صرف خطرہ یہ ہے کہ اس میں رفتہ رفتہ جھوٹی رسمیں نہ پیدا ہو جائیں. اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ ہمیشہ کے کپڑوں پر نظر پڑے کہ یہ لباس ہوا کرتا تھا، آپ کی سادگی، آپ کی طرز زندگی پر روشنی پڑتی ہو. میں بھی کئی دفعہ وہ پہن کے آتا ہوں، کوٹ دکھاتا ہوں. مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ تھا. اس کی برکت جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، فی ذات ہی کپڑے میں نہیں ہوتی. اور اگر اس سے مشرکانہ برکتیں منسوب کر دی جائیں تو وہی کپڑا ایک آدمی کے لیے لعنت کا موجب بھی بن سکتا ہے. اس لیے برکت کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے. بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈنے میں بادشاہ پائیں گے نہیں کہا. ایک زمانہ آنے والا ہے جب یہ بادشاہ بھی اس قسم کی حرکتیں کریں گے، وہ قرآن اور دین کو چھوڑ دیں گے. یہ بھی معنی ہے اس کا ڈرانا. صرف وہ کوئی خوشخبری نہیں ہے بلکہ خوشخبری کے ساتھ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ اب تو تیری قدر نہیں کی جا رہی، لیکن دنیا کے بادشاہ جو آج تجھے نظر انداز کر رہے ہیں کل ایک دوسری طرح تیرے طرف رجوع کریں گے اور تیرے کپڑوں سے برکتیں ڈھونڈیں گے. حالانکہ اصل برکتیں قرآن میں ہیں اور یہی الہام ہے مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کا. کل برکت فی القرآن، یہی ہے نا. من محمد فی القرآن بھی ہے، تمام برکتیں قرآن میں. اس قسم کے الفاظ مجھے الفاظ یاد نہیں لیکن قطعی طور پر ہے بھی یہی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو برکتیں وہ قرآن کی برکتیں ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی برکت نہیں ہے. تمام تر قرآن کی برکتیں ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ کو بنایا ہے. اور اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن. یہ نہیں کہا کہ قرآن میں آپ کا خلق بیان ہوا ہے، میں آپ کا خلق قرآن تھا. یعنی کوئی فرق ہی نہیں ہے قرآن میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں. تو ایک قسم کا زندہ قرآن تھا. ان معنوں میں کہہ رہا ہوں یہ تو ناممکن ہے کہ میں محمدن کہا جائے اور قرآن میں یہ نہ ہو. مجھے بارہا عبارتیں پڑھنے کا جو موقع ملا اس میں کھلم کھلا حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی برکت، تمام تر برکتیں قرآن ہی میں ہیں. جو قرآن کو عزت دے گا اس سے آسمان پر عزت دی جائے گی. تو یہ اصل چیز کو چھوڑ کر ایک ثانوی چیز کو جس میں کئی قسم کے پیغامات مضمر ہو سکتے ہیں، اس کو ان معنوں میں عزت دے دینا کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک آخر شرک کا مجھے بن جائے، یہ خطرناک بات ہے. مگر برکت پھر بھی ہوتی ہے اگر ایک موحد ہو اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ جس سے خدا پیار کرتا ہے اس کے قرب و جوار میں بھی برکت رکھی جاتی ہے. جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے محبت کی، آپ کے کلیوں کو بھی ہاتھوں میں لیا اور چہرے پہ ملا اور بعضوں نے پیا. اس محبت کی وجہ سے کہ خدا کا پیارا ہے تو جو چیز کے قرب و جوار میں اس کو لگتی ہے، اس سے مس ہو جاتی ہے، اس کے پاس ہوتی ہے، اس میں بھی برکت پڑتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے نتیجے میں پڑنے والی برکت جو ہے اس کی کوئی
साइंटिफिक तशरीह मुमकिन नहीं है, लेकिन यही साइंटिफिक तशरीह है कि जो खालिक कायनात है, सब कवानीन उसी ने रखे हैं, जो चीज़ बनाई है उसकी हर बरकत उसी ने रखी है, तो वो मालिक है, वो जिस चीज़ को मुबारक कह दे वो मुबारक हो जाएगी। बस इस पहलू से एक बरकत का ये मफहूम है जो साबित शुदा है, मगर ये तौहीद से वाबस्ता है। अगर शिर्क की मलौनी आए तो ये मिट जाएगा और कपड़ा बराह रास्त कुछ भी नहीं कर सकेगा किसी के लिए। बस अपनी आंखों को खीरा करना इसलिए कि अल्लाह के एक प्यारे ने ये कपड़ा पहना हुआ था, वो बरकत का मूजिब बनेगा, देखने वाले के लिए भी, उसकी आंखों के लिए भी, उसकी बसीरत के लिए भी, हाथ लगाने वाले के लिए भी, कि उस प्यारे को हम भी मस कर दें। ये मोहब्बत के किस्से हैं, शिरक के किस्से नहीं हैं। तभी जो हजर असवद का बोसा देना है उसका भी ताल्लुक़ खुदा ताला की तरफ से उन पत्थरों का आसमान से उतारना है जो पहले खुदा के घर के लिए तामीर में काम आए, और इसी निस्बत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बोसा दिया करते थे। हज़रत उमर ने कहा, पहले पत्थर, तू पत्थर ही है ना, मैं तुझे कभी बोसा नहीं देता अगर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को ना देखता। तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुवाहिद आज़म थे, इसलिए वो मोहब्बत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और पत्थर से प्यार किया, उसके दायरे के अंदर आते हुए हज़रत मसीह इस्लाम के हर कपड़े से, हर उस चीज़ से जो मस कर गई है उससे प्यार करना जायज़ और लाजिमन बरकत का मूजिब है। उससे हटकर जो पीरों फ़कीरों वाले दस्तूर हैं वो इख्तियार किए गए, हज़रत बाल और इस किस्म की चीज़ें बनाकर, तो वो ख़तरनाक बात है। इसलिए ये सिर्फ़ एक फ़ायदे का पहलू नहीं, इसके साथ मज़रत का पहलू भी है।